حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے ایام فاطمیہ کی نشریات میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ آج ایام فاطمیہ کی آخری نشریات کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بی بی فاطمۃ الزہرا، جو کہ ہم تمام عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی اور بحیثیت زوجہ ان کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے عظیم موقع پر میں قائم ٹی وی کی تمام ٹیم کو، آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور آپ کے توسط سے تمام جہاں تک یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہماری یہ حقیر سی کوشش اور کاوش ضرور قبول مقبول ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جب عظیم شخصیت کی بات آتی ہے تو شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا بحیثیت بیٹی کیسی تھیں؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، لیکن جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہو اسے شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہر زوجہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے، لیکن جو کل ایمان کی زوجہ ہو اسے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، مگر کیا کہنا اس ماں کا جو کہ جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہو۔ تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت ہے۔ جب کسی نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے پوچھا، کہا کہ فاطمہ کیسی زوجہ تھی، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار مہکتے تھے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کا وہ چراغ تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار جگمگاتے تھے۔ فاطمہ کے حسن عمل نے میرے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ اور شہزادی کونین مادر گرامی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا، میں کتاب کا ریفرنس دینا چاہتی ہوں، ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ہے فاطمہ فاطمہ ہے، میں وہ رقم تراز ہے کہ 1400 سال گزر گئے، تمام تر عیسائی دنیا، تمام تر مسیحی دنیا حضرت مریم کی تعریف اور توصیف بیان کر رہی ہے، حضرت مریم کے فضائل بیان کر رہی ہے، ان کے خطیب اپنے خطبات میں مریم کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کے ادیب اپنی کتابوں میں مریم کے اوصاف لکھ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ مریم کی انتہائی فضیلت کیا ہے؟ مریم کی انتہائی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی ماں ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ فاطمہ کی انتہائی فضیلت کیا ہے کہ وہ آقائے دو جہاں والی کون و مکان، تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین، سید و سردار انبیاء و مرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی نہیں۔ فاطمہ کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ فاطمہ کی انتہائی فضیلت کیا ہے کہ وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ نہیں، یہ بھی فاطمہ کی فضیلت نہیں ہے۔ فاطمہ کی انتہائی فضیلت کیا ہے کہ وہ جوانان جنت کے سرداروں کی مادری گرامی نہیں، یہ بھی فاطمہ کی انتہائی فضیلت نہیں ہے۔ فاطمہ اپنی ذات میں فاطمہ ہے، فاطمہ اپنی شخصیت میں فاطمہ ہے۔ تو جب ہم فاطمہ زہرا کی بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں
ہم اس رول ماڈل کو تصور کریں گے تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کی عظیم شخصیت اور ابھر کر سامنے آئے گی۔ اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ان کی عبادت کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ان کی عبادت گزاری کس طرح کی تھی۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم عبادت، وہ عظیم عبادت کہ فاطمہ زہرا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کسی کام سے بھیجا شہزادی کونین کے گھر میں۔ اب انہوں نے جب وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئے تو حضرت سلمان فارسی جو کہ من اہل البیت کی سند پر فائز ہیں، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی کونین اپنے حجرہ عبادت کو بند کیے ہوئے مصروف عبادت ہے، اور یہاں فاطمہ زہرا کی چکی خود بخود چل رہی ہے، سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کے بچوں کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلمان فارسی یہ منظر دیکھ کے مبہوت ہو گئے اور آپ دوڑے بھاگے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور وہاں پر جا کر تمام تر قصہ سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے سلمان، خدا کو میری بیٹی فاطمہ کی عبادت اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ جس وقت فاطمہ محو عبادت ہوا کرتی ہے، پروردگار عالم کچھ ملائکہ کو مقرر کر دیتا ہے، اور وہ ملائکہ آ کر فاطمہ زہرا کے گھر کا کام سنبھال لیا کرتے ہیں۔ تو تم نے جو اگر دیکھا کہ فاطمہ زہرا کی چکی خود بخود چل رہی ہے، فاطمہ زہرا کے بچوں کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے، تو در حقیقت پروردگار عالم کے اذن سے ملائکہ آئے ہوئے تھے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا جب فجر کے مصلی پر قدم رکھتی تھی تو پورے مدینے میں ایک نور چھا جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جب ظہر کی نماز کا آغاز کیا کرتی تھی تب بھی مدینے میں ایک نور چھا جایا کرتا تھا، اور جب مغربین کی نماز کا آغاز کیا کرتی تھی تب بھی مدینے میں ایک نور چھا جایا کرتا تھا۔ تو فاطمہ زہرا کی عبادت عظیم الشان عبادت تھی۔ فاطمہ زہرا کی عبادت کو ہم کیا بیان کریں؟ عبادت کا درس ہی اس گھر سے چلتا ہے، بے شک اس گھر سے ہی عبادت کا درس لیتے ہیں ہم سب۔ بی بی فاطمہ کی سخاوت کے بارے میں آپ کچھ بیان کیجئیں کہ ان کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سخاوت کا کیا کہنا، اس لیے کہ شہزادی کونین کے در سے یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، اسیر آتے ہیں، سائل آتے ہیں، اور آ کر جھولیاں بھر بھر کے لے کر جاتے ہیں۔ بلکہ مدینہ نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کو جس گھر کا پتہ بتایا کرتے تھے وہ پتہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ تھا۔ اور فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ منت مانی اپنے بچوں حسن اور حسین جو کہ بخار میں تپ میں مبتلا تھے، ان کی صحت یابی کے لیے منت مانی، اور فاطمہ زہرا نے 3 روزے رکھے، فاطمہ زہرا کے شوہر مولا کائنات علی مرتضیٰ نے 3 روزے رکھے، خود ان کے گھر کی کنیز جناب فضہ نے 3 روزے رکھے۔ تو پہلے دن روزہ کھولنے کے لیے جو کی روٹی کو پکا کر اسے سامنے افطار کے لیے اہل بیت رسول بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر ایک یتیم نے آ کر آواز دی، جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی روٹی یتیم کو دے دی۔ شہزادی کونین کی تعصیب کرتے ہوئے جب سب نے اپنی روٹیاں دی تو جو گھر کی کنیز تھی اس نے بھی اپنی روٹیاں یتیم کو دے دی، اور گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن کوئی مسکین آیا، آج بھی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی روٹی مسکین کو دے دی، اور فاطمہ زہرا کے ساتھ مولا کائنات علی مرتضیٰ اور سب نے پورے گھر نے اپنی روٹیاں دے دی، یہاں تک کہ گھر کی کنیز فضہ نے بھی اپنی روٹیاں دے دی۔ اور تیسرے دن اسیر آیا دروازے پر، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے یعنی پانی سے روزے پہ روزہ افطار کرتے رہے، اور اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر سائلوں کو، فقیروں کو دیتے رہے۔ تو ایک مرتبہ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے تو صحیح کہ آپ کے نواسے ہیں حسن اور حسین، جناب فاطمہ الزہرا آپ کی پیاری بیٹی ہیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ آپ کے داماد ہیں، اور وہ ان کی کنیز خاص جناب فضہ ہیں، ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں پانی سے روزہ پہ روزہ افطار کر کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ابھی ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، ابھی ان کے لیے قرآن مجید کی آیات اتریں گی، اور جب قرآن مجید کی آیات اتری تو سورہ دہر، یعنی اگر کسی کو عربی زبان میں اہل بیت اطہار کا قصیدہ سننا ہے
تو وہ سورہ دہر کی تلاوت کر لیں۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اعلیٰ انداز میں ہمارے تمام تر سوالوں کے جواب دیے۔ کیونکہ آج شہادت کا دن ہے تو میں چاہوں گی کہ جناب محسن کی شہادت کے کچھ جملے آپ ادا کریں، اور اسی کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شہادت کے حوالے سے مصائب کی طرف ہوتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بابا میرے اوپر اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ روز روشن پڑھتے تو تاریک سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بڑے بڑے تاریخ میں گریہ کرنے والے گزرے ہیں مگر کسی کے لیے نیا گھر نہ بنا، مگر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے لیے بیت الحزن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بنوا دیا، اور وہاں پر فاطمہ زہرا اپنے بچوں کا ہاتھ تھام کر چلی جایا کرتی تھی، اور دن بھر رہتی تھی اور شام کو واپس آ جایا کرتی تھی۔ اور ایک روز روتے روتے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سو گئیں عالم خواب میں، بابا کی زیارت کی، اور بابا فرماتے ہیں کہ فاطمہ بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گی۔ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب اپنے گھر میں واپس تشریف لائیں تو باوجود اس کے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں بچوں کے نہلانے کا پانی تیار کیا، بچوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، کہا کہ فاطمہ زہرا آج کیا طبیعت میں کچھ افاقہ ہے کہ جو آپ اتنی محنت فرما رہی ہیں، جافشانی فرما رہی ہیں؟ جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ نہیں یا علی، میری زندگی کا آخری دن آ گیا۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کچھ وصیتیں مولا کائنات سے فرمائیں، اور مولا کائنات مسجد کی جانب چلیں، اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حجرے کے دروازے کو بند کر لیا، اور اسما سے اور فضہ سے کہا کہ جب تک آواز عبادت آتی رہے سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں موجود ہے، اور جب آواز عبادت آنی بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور جب آواز عبادت آنی بند ہو گئی تو اسما اور فضہ نے جا کر دیکھا تو شہزادی کونین اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اور حضرت محسن کی شہادت کے متعلق میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سادات کی نسل کا ایک حصہ جو کہ حضرت محسن سے چلنا تھا اس کا دنیا میں خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرا اور حضرت محسن کی شہادت ہوئی۔ حضرت محسن وہ بچہ تھا جس سے دنیا میں آنا نصیب نہ ہوا، اور میں نے ایک نوحہ لکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ محسن کا جنازہ ہے، یہ محسن کا جنازہ، یہ فاطمہ زہرا کے ہے محسن کا جنازہ، دنیا میں جس کو آنا نہ ہرگز ملا نہیں، زہرا کے دل و جاں کا ہے محسن کا جنازہ، زینب بھی بکا کرتی ہیں حسنین دل فگار، مشکل کشا بھی گریہ ہے محسن کا جنازہ، پسلی بھی ٹوٹی بی بی کی پہلو بھی زخمی ہے، زہرا کی فغاں ہے یہی محسن کا جنازہ، مرسل کی قبر ہل گئی زہرا کے بین سے، ثروت کا بیاں ہے یہی محسن کا جنازہ، محسن کا جنازہ ہے یہ محسن کا جنازہ، یہ فاطمہ زہرا کے ہے محسن کا جنازہ۔